السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرضداروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ جب منافقین نے صدقات کی تقسیم میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں، تو تعان کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع ہے۔ اس آیت میں صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان سے متعلق چند شرعی مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے
مؤلف القلوب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع کی وجہ سے ساخط ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی، اور یہ اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ مؤلف القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو ہی بدل دیا، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں سے کوئی اسے تبدیل کر سکے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، بلکہ صحابہ اکرام کا مؤلف القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں اجماع یقیناً کسی دلیل کی بنا پر تھا، جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا اس حکم کے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تک ہونے کی قید تھی، یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت باقی نہ رہی تھی۔ نمبر 2، فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں۔ ہاں، بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے تو وہ لے سکتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقہ وصول کرنے پر مقرر کیا ہو۔ نمبر 4، اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ نمبر 5، عامل سید یا ہاشمی ہو تو زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ نمبر 6، گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کرے دے تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے۔ نمبر 7، قرضدار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ نمبر 8، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادر حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ نمبر 9، ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو۔ نمبر 10، زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔ نمبر 11، زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی، لہذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں۔ نمبر 12، زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلاموں کو دے۔ آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناشائستہ باتیں کرتے تھے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ جلاس بن سوید منافق نے کہا، ہم جو چاہیں کہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے، وہ تو کان ہیں، ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سننے والے ہیں لیکن ان کا سننا تمہارے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو نیکی اور بھلائی کی بات سننے اور ماننے والے ہیں، شر اور فساد کی بات سننے والے نہیں۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، منافقوں کی بات پر یقین نہیں کرتے، اور وہ تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا کفر ہے، کیونکہ دردناک عذاب کی وعید عموماً کفار کو ہی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں۔ اگر ایمان والے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی رسوائی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کر اپنی بریت ثابت کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہو۔ آیت کے اس لفظ این یرزہو میں واحد کی ضمیر اس لیے ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی رضا کا ایک ہی حکم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنی شرک نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔ نیز قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم چند آیات قرآنی پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ دوسری آیت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ تیسری آیت ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ چوتھی آیت ہے، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ پانچویں آیت میں ہے، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت فرما دی ہے۔ چھٹی آیت میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ساتویں آیت میں ارشاد ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ آٹھویں آیت میں ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی سچے ہیں۔ نویں آیت میں ہے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو اس کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔
جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ دلوں کی چھپی چیز ان کا نفاق ہے، اور وہ بغض و عداوت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے اور آپ کی غیبی خبریں سننے اور ان کے واقعہ کے مطابق پانے کے بعد منافقوں کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرمائے جس سے ان کے اسرار ظاہر کر دیے جائے اور ان کی رسوائی ہو۔ ان کے اس اندیشے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ تم نے جو مذاق اڑانا ہے وہ اڑا لو، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔